السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ہر دفعہ جب اس موضوع پر بات کی جاتی ہے تو اکثر میں یہ الفاظ کہتا ہوں کہ بہت افسوس ہے کہ مسلمانوں کو بھی یا مسلمانوں میں بھی یہ تہوار منایا جاتا ہے، اور پھر اس تہوار سے ایک دو دن پہلے کثیر تعداد میں مساجد میں یا خطبہ جمعہ میں اس کے متعلق تنبیہ کی جاتی ہے کہ ایسا کرنا گناہ ہے، حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کے متعلق ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، لیکن جن لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے ان کے سر سے جو بھی نہیں دیکھتی کہ بھئی ہم نے تو کرنا، نہ کریں گے وہ ناراضگی ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ چند باتیں کرنے سے آپ سمجھ گئے ہوں کہ اس کے متعلق بات کرنے لگا ہوں۔ 14 فروری سب کو علم ہے، آج کی جو نیو جنریشن ہے، چھوٹے بچے سے بھی پوچھ لو کہ اس دن کیا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس دن ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے یا اس کی ہسٹری کیا ہے؟ اس کی ہسٹری کے متعلق 2-3 باتیں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ ایک شخص تھا جو کہ عیسائی تھا یا یہودی تھا، تو وہ جنگل میں اپنی عبادات کے لیے جایا کرتا تھا۔ تو وہاں پر ایک مرتبہ معمول کے مطابق وہ عبادت کے لیے گیا، تو وہاں پہ اس کو ایک لڑکی ملی جس کے ساتھ اس کو محبت ہو گئی۔ تو پھر اسی دن سے، اس تاریخ سے یہ ویلنٹائن ڈے کا چکر شروع ہو گیا۔ اور ایک بات یہ آتی ہے کہ ایک شخص تھا، بہت امیر تھا، وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ کافی دیر بعد ان کی ملاقات ہوئی، تو جس دن ان کی ملاقات ہوئی تو اس دن کو منایا جانے لگا۔ اور بھی 2-3 باتیں ہیں۔ خیر، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو آدمی نے ملاقات کی، اس نے کس بنا پہ کی، اور یورپ کنٹریز میں، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں باہر کے ممالک میں، یہ کام عام ہے کیونکہ وہ غیر مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی مرتبہ یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مرد عورت غیر محرم کسی بھی جگہ پر خلوت گزاری نہ کرے، علیحدگی، اکیلا پن اختیار نہ کرے، جتنے مرضی نیک ہوں، بے شک کسی مسئلے کے متعلق بھی علیحدہ ہوں، ان میں تیسرا شیطان ہوتا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں تو بس وہ لڑکی نے مسئلہ پوچھا تھا، میں اس کو بتانے گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے، آپ بے شک نیک نیت ہو لیکن شیطان ورگلا دیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ کوئی بھی مرد عورت علیحدگی اختیار نہ کرے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ کوئی بھی شخص
زنا کی طرف نہ جائے، زنا کے قریب نہ جائے۔ یہ کیا ہے؟ فاحشۃ، بے حیائی ہے۔ اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو زنا ہے وہ لازمی کچھ کرنے کا مطلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا دیکھنا بھی زنا ہے، منہ کا بولنا بھی زنا ہے، ہاتھوں کا بڑھانا بھی زنا ہے، پاؤں کا چلنا بھی زنا ہے، کانوں کا سننا بھی زنا ہے۔ اب اتنی چیزوں کا یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ اس طرح ممکن ہے کہ آپ کسی لڑکی کی طرف، کسی غیر محرم کی طرف غلط نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ اسی طرح ہے جس طرح آپ نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ آپ کسی لڑکی کے ساتھ کوئی غلط بات کرتے ہیں، غیر محرم ہے، وہ بھی اسی طرح ہے جس طرح آپ نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ آپ کسی لڑکی کی طرف غیر محرم ہے، اس کی طرف اپنے غلط ارادہ سے قدم جتنا بڑھاتے ہیں وہ آپ کے پاؤں کا زنا ہے۔ آپ کسی لڑکی کی طرف غلط ارادے سے غیر محرم ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ تو ہمیں بچنا چاہیے کہ بھائی، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے ختم کر کے اس کو فلاور ڈے، روز ڈے بنا دیا جائے، کہ بھائی بات تو وہی آ گئی، دن بھی وہی ہے، کام بھی وہی ہے۔ ذرا ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کو، سب کے بچوں کو محفوظ رکھے، ان کی عزتوں کو۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی غیر محرم لڑکی کو ہم اس کو پھول دیتے ہیں یا چاکلیٹس دیتے ہیں یا اس کو اس دن کی مبارکباد دے رہے ہیں، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ کیا پتہ آپ کسی اور کی طرف گئے ہوں اور کوئی لڑکا آپ کی اپنی بہن کی طرف گیا ہو؟ ایسا بھی تو ممکن ہو سکتا ہے نا۔ وہ بھی تو اسی جنریشن میں ہے، وہ بھی اسکول کالجز جاتی ہے، لیکن اپنی بہن کے لیے ہمیں یہ برداشت نہیں ہوتا کہ وہ کسی غیر محرم مرد کے ساتھ جائے یا کسی غیر محرم مرد سے ملے۔ ہمارے لیے یہ گوارا نہیں کرتا، تو لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پورے شوق پورے کرنے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے، جسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ غیر مسلموں کا تہوار ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مسلمان تو یہ کہتا ہے کہ اپنے حجاب کا خیال رکھو، مسلمان تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم کسی غیر محرم عورت کی طرف تمہاری نظر بڑھ جائے تو فٹافٹ آنکھیں نیچے کر لو، اپنی آنکھوں کا خیال رکھو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن۔ دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ عورتیں کہتی ہیں نہیں، مرد کو آنکھیں نیچے رکھنے چاہیے، ہم جیسے مرضی کپڑے پہنیں۔ مرد کہتے ہیں نہیں، عورتوں کو اپنا لباس ٹھیک کرنا چاہیے، ہم جو مرضی کریں۔ دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، مرد کے لیے بھی ایک ہی حکم ہے، عورت کے لیے بھی ایک ہی حکم ہے۔ عربی گرامر میں یہ جو 18ویں سپارے میں سورۃ مومنون میں یہ ہے، قل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن، عورت کے لیے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مرد کے لیے۔ دونوں کے لیے حکم ہے، تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان غلط کاموں کی طرف پڑھیں تاکہ وہ بھی جہنم میں جائیں۔ تو ہمیں بچنا چاہیے، ہم کیوں اس طرح کے اعمال کریں، خود جہنم میں جانے والے اعمال کریں۔ یہ تو پہلے جاہلیت کے دور میں اس طرح کا کام کیا جاتا تھا، ہم اب بھی وہی کام کر رہے ہیں، وہی سارا کچھ ہمارے اندر موجود ہے۔ جتنا ہو سکے خود بھی بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ یہ دنیا مقافات عمل ہے، اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں تو ایک نہ ایک دن ہمارے ساتھ بھی وہ عمل ہوگا۔ ہم کسی کی بہن کے ساتھ جا کے کوئی اس طرح کا عمل کرتے ہیں، اس کو فلاور دے رہے ہیں، کبھی اس کو کچھ کیا جا رہا ہے، کبھی اس کو چاکلیٹس دی جا رہی ہیں، کبھی اس کو مبارکباد دی جا رہی ہے، اس کے ساتھ علیحدگی میں ملا جا رہا ہے، تو اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کوئی مرد آ کے آپ کی بہن کے ساتھ اس طرح مل رہا ہو۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو اس طرح کے کاموں سے، اب جو دور چل رہا ہے، جو جس طرح کی ہماری جنریشن ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود روکیں۔ والدین بھی اکثر مذاق میں ایک بات کر جاتے ہیں کہ جو تینوں پسند ہے جا کے لایا۔ اکثر والدین جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ بول لیتے ہیں، تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جا کھلی چھوڑے جو مرضی کری جا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو کوئی اچھی لگ رہی ہے، اس کا اخلاق اچھا لگتا ہے، اس کا پردہ اچھا لگتا ہے، کہ گھر میں بتائے کہ مجھے فلاں لڑکی اچھی لگتی ہے، اس کے گھر میں جا کے بات کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی شروع کر دیں کہ بھائی میں اس سے پہلے بات کروں گا، ہمارا آپس میں مائنڈ سیٹ ہوگا، اس کے بعد ہم آپس میں شادی کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، یا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہے، اس کے مطابق چلے، غیر مسلموں کے طور طریقوں کے مطابق نہ چلے۔ ہمارے میں کئی تہوار ایسے ہیں جو کہ ہم غیر مسلموں کے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اٹھائے جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ اٹھائے جائیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، نیکوں کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم بھی ان کے طور طریقوں کے مطابق چلتے، جو غیر مسلم ہیں، چلتے چلتے ان کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے غلط کام سے اور ہر قسم کے فحش گوئی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔